نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، نہ تم بناؤ یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء دوست۔ مسلمانوں کو اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں سے دلی دوستیاں نہیں لگانی، اور یہ بات پہلے پارے میں بھی کی گئی سورہ بقرہ کے اندر، وہاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے دوستی نہ لگاؤ، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تم حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے نا، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں بھی وہی بتایا جا رہا ہے، یہودی کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیاوی اگر مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، تو پھر ظاہراً تو دوستی لگا لیتے ہیں مفادات اپنے حل کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، لیکن دل سے کبھی بھی کافر مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف ایک ہی ملت ہے۔ جب مسلمانوں کے خلاف بات آئے تو پھر یہودی، عیسائی، بدھ مت، جتنے بھی دوسرے مذاہب والے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پوری تاریخ اسلامی اس بات پر شاہد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ایسے ہوا، آپ کی دشمنی تھی قریش مکہ سے، تو پھر کیا ہوا، یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے نا، عیسائی بھی اور منافق بھی اور عرب قبائل والے سارے مل کر غزوہ احزاب، سورہ احزاب کے اندر جو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ سب مل گئے اسلام کے خلاف۔ تو وہ کبھی مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ کیا فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کے آپس کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں۔ یہودی اور عیسائی آپس کے اندر ان میں اختلافات ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں بات آتی ہے تو وہ مل جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہیں پھر۔ اور پھر آگے مزید کیا کہا گیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بندہ بھی منہ موڑے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ایسے سمجھے کہ انہی میں سے ہے۔ یہ آیتیں آنے کے بعد بھی اگر کوئی ان کی خیر خواہی کرنا چاہے گا تو ایسے سمجھے ان سے دوستی کرنا چاہے گا کہ اللہ نے روک بھی دیا، بتا بھی دیا کہ وہ تو کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، پھر بھی اگر کوئی بندہ ان کو اپنا دوست بناتا ہے یا ان کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اور یہ آیتیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جو ہے حضرت عبادہ بن صامت انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ دونوں جو ہے دور جاہلیت میں یہودیوں کے حلیف تھے، لیکن جب مسلمانوں میں غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد جو تھا بنو قینقاع کا ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی فتح ہو گیا اور ان کو بھگا دیا گیا۔ تو اس پر یہ آیت جب اتری تو حضرت عبادہ بن صامت، انہوں نے اپنے جو یہودی حلیف قبیلے تھے ان سے برات کا اعلان کر دیا کہ اب میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ یہودیوں کو بچا لے یا ان کی خیر خواہی کرے، اس نے بھرپور کوشش کی بظاہر مسلمانی کا لبادہ اوڑھنے کے۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اب بھی اگر کوئی بندہ ان کی خیر خواہی کرنا چاہے گا تو وہ ان میں سے ہے، وہ پھر ایسے نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو، کہ اللہ کے احکامات آنے کے بعد بھی جو بندہ اب پھر بھی انہی کی سائیڈ لے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ فَتَرَ الَّذِينَ، ان قریب دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ کوششیں کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ کیا مطلب کہ وہ یہودیوں سے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں مرض اور بیماری کس کی ہے؟ نفاق کی، منافقوں کے متعلق آ رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ دوستیاں لگ جائیں، جبکہ اللہ نے روک دیا ہے کہ ان سے دوستی نہیں لگانی۔ یقولون، اور کس لیے دوستی لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ پہنچے ہمیں، دائرہ، کوئی زمانے کا پھیر۔ دائرہ کہتے ہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں نا، کبھی اوپر کبھی نیچے، وہ کہتے تھے کہ ہم ابھی تو مسلمانوں کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے،
ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہودیوں کا پلہ بھاری نہ ہو جائے۔ اگر ان کا پلہ بھاری ہو گیا، مسلمانوں کا پلہ جو ہے وہ ہلکا پڑ گیا، تو اگر ہماری ان دو یہودیوں سے دوستیاں نہیں ہوں گی یہ تو پھر ہمیں مار ڈالیں گے، یہ تو نقصان پہنچائیں گے ہمیں۔ اصل ایمان نہیں تھا نا، دل میں یقین نہیں تھا، اللہ پر توکل اور اعتماد نہیں تھا، تو اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ان یہودیوں سے اگر ہم اعلان برات کر دیں اور ان سے دوستیاں نہ لگائیں اور ان کے مفادات حل نہ کریں، تو کہیں اگر ان کا پلہ بھاری ہو گیا اور یہ جیت گئے، فتح مل گئی ان کو، تو پھر تو ہمیں یہ کچل ڈالیں گے۔ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھیں اور یہودیوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھیں۔ اللہ نے کہا جب جو ان سے بنائے گا نا اور وہ یہ کوشش کرے گا مسلمانوں کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہوں، وہ ان سے ہے، وہ پھر ہمارا نہیں ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ لائے اللہ تعالیٰ فتح، او امر من عندی، یا کوئی اور حکم اپنی طرف سے، فَيُصْبِحُوا، پس وہ ہو جائیں، عَلَى مَا أَسَرُّوا، اس بات پر جو انہوں نے مخفی کی۔ یہ جو مخفی کام کر رہے ہیں نا، چھپ چھپ کر اللہ فرماتے ہیں دوستیاں لگا رہے ہیں، ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے، اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے یا کوئی اور حکم اللہ لائے، اور یہ جو چھپ کر دوستیاں لگا رہے ہیں، یہ چھپے ہوئے ان کے کام اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اسروا فی انفسہم نادمین، جو یہ اپنے نفسوں میں باتیں چھپا رہے ہیں اس پر پھر یہ نادم ہو جائیں گے، پھر یہ شرمندہ ہوں گے، پھر یہ کہیں گے کہ ہم کاش یہ کام نہ کرتے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی ہیں وہ لوگ، اقسموا باللہ، کہ جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ پختہ قسمیں، انہم، کہ بے شک وہ، لمعکم، تمہارے ساتھ ہیں، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان یہودیوں نے پختہ قسمیں اٹھا کر مسلمانوں کو جو ہے وہ مطمئن کیا، اطمینان دلایا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پس پردہ ان کے جو تھے یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات رہے، ان کے ساتھ دوستیاں رہیں، ان کو بھی یہ کہتے رہے کہ ہم اندر اندر سے تمہارے ساتھ بھی ہیں، ہم تمہارا فائدہ چاہتے ہیں۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوتی نا تو پھر وہ اگر مسلمانوں کی فتح ہوتی تو وہ کہتے کہ دیکھا ہماری قوت کی وجہ سے تمہیں فتح ملی ہے، اور اگر مسلمان ہار جاتے اور یہودی جیت جاتے تو ان کو جا کر وہ کہتے، کافر جیت جاتے تو ان کو کہتے کہ ہماری دوغلی پالیسی کی وجہ سے، ہماری منافقت کی وجہ سے ہم تھے مسلمانوں کے ساتھ لیکن تمہارے خلاف لڑ نہیں رہے تھے، بلکہ مسلمانوں کے حملے تم سے روک رہے تھے، کہ ہماری اس دوغلی پالیسی کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ فتح ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان سے خیر خواہیاں چاہتے ہیں، ان سے دوستی لگانا چاہتے ہیں۔ حبطت اعمالہم، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ فاصبحوا خاسرین، پس وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے، کہ انہوں نے جو اعمال کیے، بظاہر انہوں نے نمازیں بھی پڑھیں، جہاد بھی کیا، کچھ نہ کچھ وہ صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے دکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکی نہیں چاہیے، اللہ کو دل کا خلوص چاہیے۔ ایمان لانے کے لیے، اسلام کے لیے یہ شرط موجود ہے کہ دل کا اخلاص ہو اور زبان سے اظہار بھی ہو، زبان سے اظہار ہو، دل میں اس کا یقین ہو اور اعتماد ہو، اور پھر جو ہے عمل کے ساتھ اس کا اظہار ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تینوں چیزیں، ان میں سے ایک چیز نہیں ہے تو ایمان نامکمل ہے۔ دل میں یقین نہیں ہے، عمل سے اظہار بھی ہے اور زبان سے اقرار بھی ہے تو نفاق ہے، منافقت ہے۔ اور اگر دل میں یقین ہے اور زبان سے اظہار نہیں ہے تو پھر وہ بھی قبول نہیں ہے، وہ یقین بھی، وہ ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دل میں یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ تیرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دین سے اچھا دین تو کوئی نہیں ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکے، نہیں کیا انہوں نے، تو کافر۔ اور اگر دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار بھی ہو اور عمل سے اظہار نہ ہو تو پھر فاسق، عمل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ جو دل میں ان کا یقین نہیں تھا تو اللہ فرماتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے، ان کی جو نیکیاں تھیں بظاہر وہ ساری ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.